السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہم غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ غزل ہے میر تقی میر صاحب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ اردو زبان کی آبرو ہے اور اردو کی سب سے مقبول، سب سے زیادہ شہرت یافتہ صنف سخن ہے۔ غزل سے آج تقریباً ادب سے تعلق رکھنے والا ہر شخص واقف ہے۔ غزل کو شروع کرنے سے پہلے اگر میر تقی میر کے بارے میں 2-3 باتیں جاننا چاہیں، جس میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو تخلص ہے وہ میر ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، جس کا پرانا نام اکبر آباد تھا۔ 1722 یا 23 کی پیدائش ہے اور 1810 میں انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے انتقال ہوئے بھی 210 سال قریب گزر چکے ہیں اور آج ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج بھی یہ اتنے ہی اہم ہے، ان کی شاعری اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی اس وقت تھی۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، سخن کا خدا کہا جاتا ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ خدائے سخن کا خدا کہنے میں یہاں مجھے شرک کی بو آتی ہے۔ ہم خدا کے ساتھ کسی کو اس کے مرتبے کے برابر شریک کر لیں، اس کو شرک کہیں گے۔ یعنی خدا جیسا کسی اور کو مان لے تو خدائے سخن، بھلے ہی سخن کا بھی بادشاہ، سخن کا بھی جو خدا ہے وہ خدا ہی ہے۔ قرآن پاک، کلام پاک اس کا موجود ہے ہمارے درمیان، تو اس اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ خدائے سخن نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگوں کا، ناقدین کا ماننا ہے کہ میر تقی میر اردو ادب کے، اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ بعض حضرات مرزا غالب کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ غالب نے خود میر تقی میر کا لوہا مانا ہے، ان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ جب کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اس وقت اردو زبان کا نام تھا، گری پڑی زبان، ایک نام پڑ گیا تھا ریختہ۔ شروعات میں جب فارسی کا بول بالا تھا اور اس وقت اردو شاعری جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت اس کو ریختہ کے نام سے پکارا گیا تھا۔ ان کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ان کی زندگی تکلیف اور پریشانی میں گزری ہے۔ جس طرح غالب کی زندگی میں مصائب، تکلیفیں رہی ہیں، اسی طرح میر تقی میر کی زندگی بھی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میر کی جو غزل ہے وہ ان کے زمانے کی، ان کے اپنے زمانے کی، جو دہلی کا زمانہ، ان کے زمانے میں دہلی لٹی ہے، کئی مرتبہ دہلی پر حملے ہوئے ہیں اور دہلی سے لوگ کوچ کر کے اس وقت لکھنؤ اور دوسرے صوبوں کی طرف جو ہے لوگوں نے سفر کیا ہے، جس میں ہم خود جانتے ہیں کہ میر تقی میر بھی دہلی سے لکھنؤ کا سفر انہوں نے کیا تھا، اور یہ نواب آصف الدولہ کی فرمائش پر لکھنؤ چلے گئے تھے اور وہیں مستقل رہنے لگے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہاں جا کر آپ جانتے ہیں انہوں نے دہلی کا جو تعارف کرایا تھا کہ ایک غزل سنائی تھی کہ جس میں تھا کہ دلی جو شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ ان اشعار کے ذریعے سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا تھا لکھنؤ کی مجلس میں جا کر اپنا، کہ ہم کس شہر کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں فکر اور فن کے بہت نازک اور لطیف نمونے ملتے ہیں۔ زبان کی سادگی، بول چال کے انداز میں بھی میر کے یہاں غیر معمولی کشش اور ہنرمندی کا اظہار ہوا ہے۔ یعنی ان کی جو زبان ہے شاعری کی، وہ بہت مشکل اور پیچیدہ زبان نہیں ہے، سادگی ہے، بول چال والی زبان ہے، عام لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ان کے ہم نے کہا ان کے زمانے کی اور ان کی زندگی کا مرقع ہے، نقشہ ہے۔ ان کی زندگی جو اپنی خود تکلیفوں میں گزری ہے، اس کے بھی نقوش ہمیں ان کی غزلوں میں، ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ سیدھے اب غزل کو شروع کر رہے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ہم قافیہ ایک جیسی آواز والے لفظوں کو کہتے ہیں، تاجوری اور نوحہ گری، اور یہ جو کا ہے اسے ردیف کہیں گے۔ ردیف کہتے ہیں شعر کے آخر میں جو ایک ہی جیسے لفظ کو بار بار، ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، کا، اور پھر اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کا، یہ ردیف ہوئی۔ اور ردیف سے پہلے اگر ہم دیکھیں، سفری، سری
اور یہ شیشہ گری گری تاجوری گری نوحہ گری یہ اس کے قافیہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے سا شفتہ سری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھنے سے پہلے، تشریح کرنے سے پہلے بتا دوں کہ کسی بھی شعر کے ایک سے زیادہ مطالب ہو سکتے ہیں۔ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ اس شعر کا صرف وہی مطلب ہے، آپ بھی اپنی سمجھ سے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے بنیادی موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو شعر کہنا چاہتا ہے، شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ بہت کچھ اپنی سمجھ کا جو ہے استعمال کر کے غزل کی اور اس کے اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ غرور آپ جانتے ہیں تکبر کو کہتے ہیں، گھمنڈ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل، دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ نہیں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، نہیں میں ہی سب سے زیادہ افضل ہوں، یہ سب ذلیل ہیں، یہ سب بیکار ہیں، ناکارہ ہیں، میں ہی ایک شخص ہوں جو کسی لائق ہوں۔ تاجوری کہتے ہیں جب بادشاہت کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، اس کی تاج پوشی ہوتی ہے تو یہ تاجوری ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو شور ہے، یعنی رونا ہے، رونا پیٹنا ہے، شور شرابہ ہے، کس چیز کا؟ نوحہ گری کا۔ نوحہ گری کہتے ہیں کسی کی میت پر جو رویا جاتا ہے اس کا شور ہے۔ اب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، ایک طرف تاجوری کا ذکر کیا گیا، بادشاہت ملنے کا، اور دوسری طرف اس کی موت پر رونے پیٹنے کا ذکر کیا گیا۔ دو متضاد کیفیتیں بیان کی گئیں، بالکل اپوزٹس، زمین اور آسمان۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس سر کو، سر یوں تو جسم کا سب سے اوپر کا حصہ، سب سے اہم حصہ سر ہے، لیکن یہاں سر کہہ کر پورا جسم مراد لیا گیا ہے، وہ شخص مراد لیا گیا ہے۔ یعنی جس شخص کو آج گھمنڈ ہے، تکبر ہے اپنی بادشاہت کا، خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آپ۔ فرعون جیسے بادشاہ کا غرور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا، دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، اور پھر اس کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا۔ آج اس کا جسم جو ہے، اللہ نے قرآن پاک پہ کہا کہ ہم اس کے جسم کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک، لوگوں کی نصیحت کے لیے، کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ مصر کے لوگوں نے اس کو آج بھی کیمیکلز وغیرہ کی مدد سے اس کو میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو آج تکبر ہے، گھمنڈ ہے اپنی بادشاہت کا، اپنی تاج پوشی کا، کل اس پہ یہیں شور ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ پھر وہی اسی شخص کی میت پر شور ہو رہا ہوگا، لوگ مل بیٹھ کر رو رہے ہوں گے اور اس کے دنیا سے چلے جانے کا غم منا رہے ہوں گے، یا رونے پیٹنے کا شور برپا ہو رہا ہوگا۔ تو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ موجود ہے، ان سب کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز اس کائنات کی ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی، اور پھر آخرت کی دنیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف خدا پاک کی ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، تاجوری بادشاہت صرف یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے یہاں مراد، یہاں آپ مراد لے سکتے ہیں ہر وہ شخص جس کو کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ آپ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا گیا، اب آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو، دوسرے طلباء کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں ان سب میں سب سے افضل، سب سے بہتر میں ہوں، اسی لیے تو مانیٹر بنا ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ آپ کے سر پر آپ کے اندر ایک غرور، گھمنڈ، ایک تکبر ناشنے لگا ہے، اب آپ دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس سے نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یا اور کوئی شخص ہے جو کسی کمپنی کا مینیجر بنا دیا گیا ہے، کسی اسکول کا پرنسپل بنا دیا گیا ہے، کسی دفتر کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ اپنے ظلم کے اندر، اپنے گھمنڈ کے اندر کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر اس کے دفتر میں کوئی چوکیدار کام کرنے والا ہے، کوئی دروازے کی، بلڈنگ کی رکھوالی کرنے والا، وہ اس سے سلیوٹ لے رہا ہے، اس کو سلیوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور لوگوں سے اپنے پرسنل کام لے رہا ہے، اپنی ذاتی خدمات لے رہا ہے، تو یقیناً وہ غلط کر رہا ہے۔
تو کیا ہے کہ گھمنڈ کی برائی اور دنیا کی بے ثباتی کا اس شعر کے اندر ذکر کیا گیا کہ تکبر سے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے، کیونکہ بھلے ہی ایک طرف ایک شخص کو بادشاہت نصیب ہو جائے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس پہ شور ہوگا نوحہ گری کا، اس کی میت پر شور ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہی بادشاہ جو ہے گھمنڈ کے ساتھ زندگی نہ گزارے اور انصاف، برابری اور بھائی چارے کا جو ہے ماحول قائم کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کا غلام بن کر رہے، اپنے آپ کو لوگوں کا خدمت گزار سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے میری بادشاہت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ حساب لے گا کہ تو نے لوگوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، تو پھر انشاءاللہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس کی تعریفیں کریں گے اور اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، سوال پوچھ رہا ہے شاعر، ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے یہ سوال آمادہ کر رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے شاعر کہ ذرا غور کرو، اس دنیا کی منزل، آفاق دنیا کو کہا گیا ہے یہاں پر۔ ویسے تو افق آپ جانتے ہیں ہورائزن کو کہتے ہیں، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا آپ کو، آسمان میں جب آپ دیکھتے ہیں اور دور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، وہ جگہ ہورائزن کہلائی جاتی ہے، اس کی جمع آفاق ہے۔ لیکن یہاں آفاق سے مراد اس کائنات کو لیا گیا، اس دنیا کو لیا گیا ہے کہ اس دنیا کی منزل سے جو اس دنیا میں آ گیا ہے، جو اس دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا ہے، اب پیدائش سے لے کر جو موت تک کا سفر ہے اور مرنے کے بعد، تو شاعر کہتا ہے کہ اس منزل سے کون سلامت گیا ہے یہاں سے، یعنی یہاں جو شخص آ گیا بس اب وہ یہاں سے جائے گا، سلامت نہیں جائے گا، یعنی اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، یہاں ہر سفر کرنے والے کا، ہر مسافر کا سامان جو وہ لے کر چلا تھا وہ لٹ جاتا ہے، وہ لوٹ لیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، خود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، پھر بڑھاپے کی طرف اس کی زندگی بڑھنے لگتی ہے، وہ صحت کھو رہا ہے اپنی، وہ سلامت نہیں جا رہا، یعنی اس دنیا سے وہ سلامت نہیں گزر رہا، ہر لمحہ، ہر سانس اس کو بوڑھا بنا رہی ہے نہیں ہے؟ آپ بھی 12 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، اولڈ لگاتے ہیں نا، 17 ایئرز اولڈ، آپ پرانے ہو رہے ہیں۔ ہر نیا وقت، ہر نیا دن آپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، موت کے قریب کر دیتا ہے، آپ کی صحت میں فرق آتا ہے۔ ایک انسان جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو ہر چیز میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا ساز و سامان جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا جسم، اس کی صحت، وہ سب کیا ہونے لگتی ہے؟ لٹنے، یعنی کم ہونے لگتی ہے، اس میں سے وہ چیز خرچ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو کچھ اس کے پاس سامان ہے، سارا کا سارا جب انسان کو موت آ جاتی ہے، ہاں تو سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا یہاں کا سامان۔ ہاں نیک اعمال، اچھے کام اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ سلامت کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کے نیک اعمال، اس کا ایمان، اس کے یہاں لوگوں کے لیے کیے گئے کارنامے، جو اس نے لوگوں کی خدمات انجام دی، لوگوں کے لیے جو علم پھیلایا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا، ان کی مددیں کی، ان کی دعائیں اور ان نیک اعمال، وہ سب سلامت جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ساز و سامان اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ ہاں مال، اولاد قبر تک جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی منزل سے کوئی سلامت نہیں جاتا ہے، کسی کا جو ہے کوئی نہ کوئی سامان، جو کچھ اس کے پاس سامان موجود ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اس راستے کے اندر، اس سفر کے اندر لٹ جاتا ہے۔ سفر سے مراد لیا ہے یہاں پر ہر سفری کا، سفر، اس دنیا کو ایک سفر کہا گیا، اور مسافر کا سب کچھ سامان اس منزل تک پہنچنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا۔ زندہ قید خانے کو کہتے ہیں۔ شورش یہاں ہنگامہ برپا کرنے کی کیفیت، ایک انسان کے ذہن پر ایک پاگل پن سوار ہو گیا، ایک دھن سوار ہو گیا کسی چیز کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا۔ میں اس شعر کی تشریح اس طرح کر رہا ہوں کہ تو شاعر کہہ رہا ہے جنوں پاگل پن، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے جنوں کی تو شورش جو ہے، اپنے پاگل پن کی جو دھن ہے، پاگل پن کی جو ہے وہ، میرا جو پاگل پن بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے، وہ جو شدت ہے، وہ قید خانے میں جب مجھے ڈال دیا گیا کہ شاید اب اس کو یہاں چین آ جائے، تو مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں جس چیز کو حاصل کرنے کی فراق اور دھن میرے ذہن پر سوار تھی، جس مقصد کو حاصل کرنے کی لوگوں نے پریشان ہو کر مجھے ایک طرف، ایک کونے میں، قید خانے میں ڈال دیا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے وہاں بھی میری وہ دھن میرے ذہن پر بے انتہا سوار رہی، اور وہاں بھی میری وہ شورش، وہ ہنگامہ برپا کرنے کی کیفیت، وہ دھن کسی مقصد کو حاصل کرنے کی، وہاں بھی نہیں گئی۔
میں اس کو اس طرح تشریح کر رہا ہوں کہ کوئی شخص آج کے ماحول میں یا کسی بھی ایسے ماحول میں جس وقت ظلم کا بول بالا ہو اور وہ انصاف کو لے کر کھڑا ہو جائے، انصاف کا پاگل پن اس کے ذہن پر سوار ہو جائے، لوگ تو پاگل کہیں گے نا اس کو، جب سارے لوگ ظلم کر رہے ہوں اور انصاف کو کوئی جانتا نہ ہو، اس وقت کوئی انصاف کی آواز اٹھائے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ نہ جانے کیا کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو حق کی آواز اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ تو پاگل کہیں گے، زندہ قید خانوں میں ڈالا جائے گا، لیکن قید خانوں کے اندر بھی ان کے ارادے مزید بلند ہو جاتے ہیں کہ باہر آئیں گے تو اور زیادہ طاقت سے انصاف کی آواز کو اٹھائیں گے، اور زیادہ طاقت سے لوگوں کی بھلائی کی باتیں کہیں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں گے۔ تو یہاں شاعر اسی طرح کا مضمون بیان کر رہا ہے کہ اپنی شورش تو اپنے جنوں کی، اب میرے ذہن پر جو پاگل پن، جو دھن سوار ہوئی تھی جس کو لوگ پاگل پن سمجھ رہے تھے، وہ شورش تو زندہ قید خانے میں بھی نہیں گئی۔ اچھا تو اب ایسا کرو، اب تو پتھر، اب تو سنگ یعنی پتھر ہی علاج ہے، مداوا، کیور، علاج ہے اس آشفتہ سری کا، اس پاگل پن کا، اس وحشت کا، اس دھن کا۔ اب تو علاج ایک ہی رہ گیا ہے کہ اب تم مجھے پتھر مارو۔ یہاں ایک مثال، ایک کہانی جو مشہور ہے مجنوں کو لے کر، کہ مجنوں کو جب وہ پاگل ہو گیا تھا کسی کی خواہش میں تو اس کو پتھر مارے گئے تھے، پھر پتھر مار کر پھر اس کو سنگسار غالباً کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ بھئی اب تو میرا علاج جو ہے وہ کیا ہے، اب یہ جو آشفتہ سری ہے، میرے سر کا جو یہ پاگل پن ہے، اس کا علاج پتھر ہے۔ پاگل پن میں انسان کئی مرتبہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن پتھر میں سر مارتا ہے۔ یہ مثال مشہور ہے، محاورہ مشہور ہے، بھئی سر پتھر میں سر مار رہے ہو، تو اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ قید خانے کے اندر بھی اپنے جس وجہ سے قید خانے میں ڈالا تھا، جس پاگل پن دھن کی وجہ سے قید خانے میں ڈالا تھا، اس دھن کی کیفیت تو قید خانے میں بھی کم نہیں ہوئی، اب تو بس پتھر علاج ہے۔ اس میرے سر کا جو پاگل پن ہے، سر کی جو وحشت ہے، سر پر جو نشہ طاری ہے، اس کا علاج پتھر ہے۔ بہت اہم شعر ہے آگے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق میں نے بتایا دنیا کو کہا گیا ہے۔ اب یہاں ایک مثال دے کر سمجھایا ہے انہوں نے، سانس بھی آہستہ لے۔ اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیشہ گری کا جو کارخانہ ہوتا ہے، جہاں شیشے کے ذریعے سے شیشے کو پگھلا کر مختلف سانچوں میں، ڈائز جس کو آپ ڈائی بولتے ہیں، مختلف سانچوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ وہ اس کارخانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے شیشے کو پگھلایا جاتا ہے۔ پگھلے ہوئے شیشے کو نلکی میں بھرنے کے لیے، پائپ میں بھرنے کے لیے پھونک مار کر سانس پہلے کھینچا جاتا ہے تاکہ وہ نلکی کے اندر کیا آ جائے، شیشہ ایک بڑے برتن میں مان لیجئے پگھلا ہوا شیشہ ہے، گرم کھولتا ہوا شیشہ موجود ہے، لیکن اب آپ کو اس کو نلکی میں لینا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو سانچے میں ڈالیں گے، سانچے میں ڈھالیں گے، ہے نا، ایک ڈائی بنا رکھی ہے، آپ اس میں پائپ کو، پھر نلکی کو وہاں رکھیں گے، اور پھر تو ایک طرف تو پہلے آپ کو اس کو بھرنا ہے اس پائپ کے اندر، نلکی کے اندر، تو آپ کو سانس کھینچنی پڑے گی تاکہ تھوڑا سا سانس کھینچ کر آپ اس نلکی میں اس پگھلے ہوئے شیشے کو بھریں گے۔ تو شاعر وہاں کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے اس دنیا کے بارے میں۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں جتنا ضروری ہے کہ وہ سانس بھی آہستہ سے لے، ذرا سا سانس لینے میں تیزی ہو گئی، ضرورت سے زیادہ سانس کھنچ گیا تو وہ پگھلا ہوا گرم شیشہ اس کے حلق میں جا سکتا ہے اور نہ جانے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو دوبارہ سے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس نلکی میں بھرنے کے بعد اب پھونک مارنی ہے تو اس کو یہاں پھونک بھی بڑے دھیان سے مارنی ہے، کیونکہ ذرا سا زیادہ شیشہ چلا گیا تو اس کی شیپ، اس کی بناوٹ خراب ہو جائے گی جس چیز کو وہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اس دنیا کو سمجھیے کہ یہ جو دنیا ہے، ہاں کہ بڑا مشکل ہے یہاں زندگی گزارنا، یہاں قدم قدم پر جو ہے وہ عجیب قسم کی رکاوٹیں ہیں، اور ذرا سا غلط قدم آپ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ کئی بار کہتے ہیں نا آپ کے چھوٹی سی غلطی انسان کو بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو یہی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے شیشہ گری کے کارخانے کی مانند ہے، یہ شیشہ گری کے کارخانے کی طرح سے ہے دنیا، یہاں سانس بھی آہستہ سے لو، یہاں قدم پھوٹ پھوٹ کر رکھو، یہاں بڑی سمجھداری سے اپنا قدم بڑھاؤ، جو بھی کام کر رہے ہو کرنے سے پہلے سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا، کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر انسان کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر قدم کو بڑے سوچ وچار کر کے، بڑے غور و فکر کے بعد اور
اٹھانا چاہیے، یعنی ہر قدم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بے فکری کے عالم میں نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو یہاں شاعر نے اس دنیا کی مثال کارخانے، شیشہ گری کے کارخانے سے دے کر ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کس طرح احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ یہاں لوگ سوچتے ہیں زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، مزے اڑا لو۔ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اور یہاں جو کچھ انسان نیکیاں کر لے گا، یہاں جو کچھ برائیوں سے بچ جائے گا، اس کا بدلہ اس کو بہت جلد موت پر حاصل ہونے والا ہے۔ اور کئی مرتبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی بہت ساری، جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو یہ برائی ایسی ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، مرنے کے بعد تو سزا ہے ہی اگر وہ توبہ نہ کرے۔ تو اسی لیے طلبہ عزیز، بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، مقصد دنیا حاصل کریں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اقبال نے کہا تھا، علامہ نے، کہ اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی کا مقصد حاصل کر لے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ نصیحت کرنے والا کہہ رہا ہے، ارے بھائی تجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نصیحت پر عمل کر کے تم میرا بن جائے گا؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے بن جاؤ گے، بیٹا تو ہمارا مت بن، لیکن اپنا تو بن۔ اپنے لیے تو دیکھ تیرے لیے کیا بہتر ہے کیا برا ہے۔ جس کام کو آج تو کر رہا ہے، سوچ اس کا انجام کیا ہوگا، سوچ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا یہ کارنامے انجام دینے کے بعد۔ تو دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ ہاں، کہتے ہیں نا کہ زندگی اگر رمضان کی طرح گزاریں گے تو عید کی طرح انشاءاللہ موت آئے گی۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری کیا ہوتا ہے؟ سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، ارلی مارننگ، آپ جانتے ہیں سحری کھاتے ہیں آپ۔ سحری کے چراغ سے وہ مراد لیا جاتا ہے کہ وہ چراغ جو رات بھر جلا ہے اور اب بجھنے کی کگار پر ہے، اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تیل اتنا ہی ہوا کرتا تھا، ایک رات کا تیل ہوا کرتا تھا، غربت کے دن ہوا کرتے تھے، تو مانا جاتا تھا چراغ سحری، یعنی بس اب چراغ بجھنے پر ہے، بس اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب اگر وہ کینڈل جل رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، تو اب وہ پگھلتے پگھلتے اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے۔ غرض یہ کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، وہ چیز ختم ہونے والی ہے، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس دم کس گھڑی اس کی لو بجھ جائے۔ تو اب یہاں یہ شعر میں ایسا کہا گیا ہے شاعر نے کہ جیسے کوئی باہر سے کہہ رہا ہے، شاعر ایسا لگ رہا ہے شاعر خود نہیں کہہ رہا، یہ شعر کی نازکی ہے، شاعر خود نہیں کہہ رہا، کوئی دوسرا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ذرا میر جگر سوختہ کی، وہ جو جگر کا، وہ جو دل کا بھنا ہوا شخص ہے، وہ جس کا دل جلا ہوا ہے، وہ جو دل جلا ہے، وہ جس کے دل میں بڑی تکلیفیں موجود ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے جس کا دل جل چکا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں میر کے اوپر آئی ہیں، ان کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم ایسا سلوک نہ کریں۔ تو میر کی جو حالت تھی، جگر سوختہ میر نے اپنے آپ کو کہا ہے، جس کا دل بھن چکا ہو، دل جل چکا ہو، تکلیفوں کی وجہ سے لوگوں نے جو دل توڑا، لوگوں نے جو یہ سمجھ لیں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں نے بے وفائیاں کی، اور انہوں نے ایسا رویہ کیا کہ غیر بھی ایسا رویہ کئی مرتبہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ارے بھائی کہاں کیا کر رہے ہو، یہاں پر کہاں مصروف ہو، ارے ذرا میر اس جلے ہوئے، وہ دل جلے میر کی خبر تو لے لو، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ کس طرح علامتوں کے ذریعے سے بات کو کہا ہے، کیا نازک بیانی ہے کہ یہاں بھی سیدھے طور پر بیان نہیں کیا، اپنے آپ کو کیا کہہ دیا، چراغ سحری کہہ دیا۔ ارے بھائی وہ تکلیف کا یہ عالم ہے کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، ارے بھائی اس چراغ کا کیا بھروسہ ہے جو ابھی بجھنے والا ہے، جس کا پتہ نہیں، جس کا تیل کب ختم ہو جائے اور اس کی لو بجھ جائے۔ اسی لیے فوراً ذرا اس دل جلے میر کی خبر لے لو، اس کا یعنی اس پر جو تکلیف کا عالم ہے وہ اس طرح بڑھ چکا ہے، اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اسی لیے یہ موقع ہے کہ جا کر اس کی خبر لے لو۔ بڑے خوبصورت اور نازک انداز سے یہاں پر شاعر نے اپنی حالت اور اپنی کیفیت کو ایک دوسرے شخص کے زبان سے کہلوایا ہے۔ امید غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بات اور، غزل کا جو ہر شعر ہے اس کا اپنا الگ موضوع ہوتا ہے، وہ موضوع کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔
اس شعر، حالانکہ اس غزل کا جو بنیادی موضوع ہے آپ نے دیکھا، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر پہلے شعر میں کیا گیا، پھر دوسرے شعر میں بتایا گیا کہ کس طرح سے اس دنیا کے اندر جو آتا ہے اس کا ساز و سامان، اس کا مال و دولت اس کے ساتھ نہیں جاتا، سب کچھ لٹ جاتا ہے راستے میں، اسی لیے اس کو اس زندگی کے لیے خرچ کرنا چاہیے جس زندگی میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، جانا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے شعر میں جنون اور پاگل پن کی کیفیت کو بیان کیا گیا، کسی بھی عظیم مقصد کو لے کر، ایسے جھوٹ کے دور میں سچ بولنے کی دھن ہے نہیں ہے، یہ بھی ایک دھن ہے، پاگل پن ہے، لوگ پاگل کہتے ہیں سچ بولنے والے کو آج کے دور میں بھی۔ پھر چوتھے شعر میں اس دنیا میں کس احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے، کس مثال دی اس کی شیشہ گری کے کارخانے سے۔ اور پھر پانچویں شعر میں میر نے اپنی حالت کا بیان کیا ہے، کسی اور کے لفظوں میں ایسا لگ رہا ہے کوئی دوسرا شخص پاس سے پکار رہا ہے کہ میر کی حالت بہت خراب ہے، جا کر اس چراغ سحری کی، اپنے آپ کو چراغ سحری کہا، اس کی خبر لو کہ نہیں معلوم ہے کہ وہ چراغ کب بجھ جائے گا۔ یہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص میر انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے، میم قاف طا عین۔ میر کے زمانے میں آگرہ شہر کا نام اکبر آباد تھا۔ غزل کے مچلے میں آج اور کل سے کیا مراد ہے؟ آج سے مراد وہ دن جس دن اس شخص کی بادشاہت تاج پوشی ہو رہی ہے، اور کل سے مراد اس کی موت کا دن ہے کہ جس دن موت آ چکی ہے اور اس کے گھر پر لوگ جمع ہو کر جو ہے نوحہ گری کر رہے ہیں، اس کی میت پر، اس کے چلے جانے پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں، اور رونے دھونے کا ایک شور اور عالم برپا ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت میں، آفاق کی منزل کے کیا معنی ہے؟ میں نے بتایا آفاق کی منزل اس دنیا کے سفر کو کہا گیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہاں سے جو زندگی اور موت تک کا جو سفر ہے، تو یہ آفاق کی منزل ہے، آفاق کا راستہ، اس دنیا کا راستہ، اس دنیا کا سفر جو ہے، یہ کچھ مراد لیا گیا ہے۔ مقطع میں لفظ ٹک استعمال ہوا ہے۔ آج کل اس لفظ کے بجائے کون سا لفظ؟ ذرا استعمال ہوتا ہے، ذرا، ہے نا؟ تو کہا جا رہا تھا کہ سوالوں کے جواب اصل میں غزل میں لکھنے کے لیے آتا ہے، اگلی غزل کو ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال آپ اس غزل کی جو ہے تشریح لکھنے کی کوشش کریں، ہر شعر کا مطلب سیاق و سباق کے ساتھ۔ سیاق و سباق میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ سیاق و سباق، یہ ہو گیا سیاق، واو، سباق۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غزل، ہمیں ایک شعر دے دیا گیا مان لیجیے اور کہا گیا شعر کی تشریح لکھیے، تو ہم سیاق و سباق لکھتے ہیں کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے اور اس شعر کا یہ مطلب ہے، پھر ہم تشریح بیان کرتے ہیں اس کی کہ شعر میں شاعر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔